حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد فہیم اختر ندوی صاحب، صدر اسلامک اسٹڈیز مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اوقاف غلط فہمیاں اور اس کے ازالے سے متعلق اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور سامعین، وقت کے موضوع پر یہ اہم پروگرام ہو رہا ہے اور صبح سے اچھی باتیں، قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شر سے خیر کا پہلو نکل پڑتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ آج جو وقت کے تعلق سے جو بیداری پائی جا رہی ہے، پروگرام ہو رہے ہیں اور عوام تک یہ بات جا رہی ہے، گاؤں گاؤں میں ان پڑھ لوگوں تک بھی، کہ مسلمانوں میں وقف بھی ہوتا ہے اور وہ کیا چیز ہے، غیروں تک بھی باتیں جا رہی ہیں، شاید نہ جاتی اگر یہ شر نہ پیدا ہوتا۔ اللہ کا یہ نظام ہے۔ وقف کے تعلق سے بہت سی باتیں آپ سن رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسلام کا ایک انقلابی تصور ہے وقف۔ شاید کسی دوسرے مذہب میں وقف جیسا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں پر اس بات کو واضح رکھیے گا کہ وقف ایک الگ چیز ہے جو شرعی چیز ہے، اور ادارے الگ ہوتے ہیں۔ ادارے انسان کے چاہے مدارس ہوں یا دوسرے ادارے ہوں، اگر وہ وقف نہیں ہے تو وہ وقف نہیں ہوں گے۔ وہ دوسرا مسئلہ ہے جس کا وقت نہیں یہاں پر گفتگو کرنے کا۔ وقف اسلام کا ایک ایسا انقلابی تصور ہے جس نے سماج میں خوشحالی، ترقی اور بہتری کا تصور دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، اپنے گھر کی تعمیر سے بھی پہلے، اور وہ مسجد اللہ کے لیے ہو گئی۔ وہ وقت ہے اور آج تک اور تا قیامت جہاں بھی مسلم آبادی ہے وہاں ایک مسجد ضرور ہوگی، اور وہ مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کے تحت اللہ کے لیے ہوگی، یعنی وہ وقف ہوگی۔ اگر وقف نہیں ہوگی کوئی مسجد تو وہ مسجد شرعی مسجد نہیں ہوگی۔ نماز تو وہاں ہم پڑھ سکیں گے، نماز درست ہو جائے گی، لیکن شرعی اعتبار سے مسجد کے احکام نہیں ہوں گے، یعنی وہاں اعتکاف نہیں ہو سکے گا اور دیگر جو مسجد کے احکام ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے۔ قبرستان بھی وقف ہو سکتا ہے اور وقف کے بغیر بھی نجی قبرستان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں وقف کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کی تاریخ میں وقف بہت کیے گئے، اور ابھی آپ نے بعض باتیں سنی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وقف فرمایا ہے، تو عمر نے وقف کیا، صحابہ کرام نے وقف کیے، اور تسلسل ہے وقف کرنے کا۔ وقف ایک مذہبی تصور ہے، اور اسی لیے ہندوستان میں جب اسلامی حکومت ختم ہوئی اور 1937 کے اندر شریعہ اپلیکیشن ایکٹ کی شکل میں بچا کچا حصہ اسلامی شریعت کا باقی رکھا گیا یہاں پر، تو اس میں شریعہ اپلیکیشن ایکٹ میں جن موضوعات کو رکھا گیا باقی، ان میں ایک وقف بھی ہے۔ نکاح، طلاق، میراث، وصیت، ہبہ وغیرہ وغیرہ کے ساتھ وقف بھی ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وقف ایک مذہبی چیز اور مذہبی احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ وقف کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، اور غلط فہمی میں بعض باتیں ابھی آپ کے سامنے آئیں۔ یہ بات بھی کہی گئی کہ وقف بورڈ کے پاس ہندوستان کی زمینوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اور ایک عام ذہن کو یہ بات اپیل کرنے لگتی ہے کہ اتنی بڑی زمینیں لے کر وقف بورڈ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی آبادی پورے ملک کے ایک ایک علاقے میں ہے، اور ہر جگہ مسلمانوں کے پاس اپنی مسجدیں ہیں، اپنی قبرستان ہیں۔ ان سب کو دیکھا جائے تو وہ سب وقف ہیں، تو کسی شخص کی پراپرٹی تو نہیں ہے، جو نہ کسی ایک بورڈ کے پاس وہ زمینیں ہیں، کسی ایک بورڈ کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ سب مسلمانوں کی مذہبی زندگی کا حصہ ہے، اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس وقف کے نام سے تو نہیں، لیکن اسی کا ایک ترجمہ جو انگریزی میں کیا جاتا ہے انڈومنٹ، اس میں وقف کا تصور مکمل نہیں پایا جاتا۔ انڈومنٹ کے نام سے ان کے مذہبی عبادت گاہوں کے لیے یا اور بھی چیریٹی کے کاموں کے لیے اس سے بہت بڑی بڑی زمینیں موجود ہیں، اور ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ اسلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو وقف کی جو زمینیں کی جاتی تھیں ان کے استعمال پر آپ نظر ڈالیں تو حیرت ہوگی آپ کو۔ ہاسپٹل کے لیے زمینیں وقف کی جاتی تھیں، مریضوں کے علاج کے لیے زمین وقف ہوتی تھی،
تعلیم گاہوں کے لیے زمینیں وقف ہوتی تھیں، بیواؤں کی شادی کے لیے زمینیں وقف ہوتی تھیں، یتیموں کی پرورش کے لیے زمین وقف ہوتی تھی، جانوروں کی چراگاہ کے لیے چارے کے انتظام کے لیے زمین وقف ہوا کرتی تھی، اور اپاہج معذوروں کے لیے زمین وقف ہوا کرتی تھی۔ اس طرح اسلامی تاریخ میں سماج کی ضروریات کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان قسموں کے لیے زمینیں وقف ہوا کرتی تھی۔ دینی تعلیم کے لیے زمینیں وقف، کتابوں کی خریداری کے لیے زمینیں وقف۔ اور پھر یہی تاریخ جب ہندوستان میں آتی ہے تو ہندوستان میں ابھی صبح بات ہو رہی تھی کہ 900 برس کی اور 1000 برس کی مسلمانوں کی تاریخ میں بے شمار زمینیں وقف کی گئی۔ یہ وقف کرنا انسان کا زمین اپنے پاس لینا نہیں تھا، بلکہ اپنی زمین کو، اپنی ملکیت کی چیز کو سماج کی فلاح و بہبود کے لیے دے دینا تھا، اور اس طرح دے دینا تھا کہ وہ جس کو دیا گیا اس کی بھی ملکیت نہ بنے، بلکہ نسل در نسل اور زمانہ در زمانہ اس مقصد کی خاطر اس زمین کے منافع کا استعمال ہوتا رہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے اصحاب خیر نے، ہمارے سلاطین نے، حکمرانوں اور عمراء نے جتنی زمینیں وقف کی تھیں ان کا شاید عشر عشیر اور 10واں حصہ بھی آج موجود نہیں ہے۔ آج وقف کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کر کے ہمیں دو جگہوں پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بات بالکل صحیح کہی گئی ہے کہ وقف کا مسئلہ اس وقت صرف ایک وقف کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے مذہبی وجود کا مسئلہ بن چکا ہے۔ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کا قیام 1972 میں ہوا، اور آپ اس تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بورڈ کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہندوستان میں شریعت اور پرسنل لا یہ محفوظ رہے۔ متبنہ بل اس وقت لایا گیا تھا اور وہ قانون بنایا جا رہا تھا جس میں لئے پالک یعنی منہ بولے بیٹے کو بھی میراث میں حصے دار بنایا جا رہا تھا، اور اس کے فوری بعد جو مسائل آئے ان میں وقف کا مسئلہ بھی تھا کہ وقف کی زمینوں پر ٹیکس لگایا جا رہا تھا۔ مسلم مسلح بورڈ نے اس وقت علم بلند کیا اور یہ بات منوائی حکومت سے کہ وقف کی زمینوں پر ٹیکس نہیں لگے گا، اس لیے کہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اس کی منفعت استعمال ہوتی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بات کی کوشش کی کہ وقف کی زمینیں محفوظ رہیں، اور وہ کوشش جاری رہی۔ بزرگوں، جو کوشش آج ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات کہی جا رہی ہے، میں نے عرض کیا کہ دو جگہوں پر اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو مسلمانوں کے وجود کو خطرہ درپیش ہو چکا ہے، اور وقف کے نام پر جو پروگرام ہو رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، یہ دراصل اپنے اس وجود کو بچانے کی کوشش ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ ہمارے مذہب پر کس طرح حملہ ہو رہا ہے، اور مذہبی شناخت کو اور مذہبی اختیار اور آزادی کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کا دستور جس کی مختلف دفعات مذہبی آزادی، مذہبی اداروں کو چلانے کی آزادی اور مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتی ہے، اور اس دستور کا جو پریمبل ہے، دیباچہ ہے، اس دیباچے میں جو 4 باتیں کہی گئی ہیں جو پورے دستور کا خلاصہ ہے، ان 4 باتوں میں انسان کی آزادی، انسان کی مساوات اور انسان کی عظمت، احترام اور بھائی چارگی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو اسلامی تصورات ہیں اور اسلامی احکام ہیں۔ لہذا دستور میں ملی ہوئی آزادی کو برقرار رکھنا ہے تاکہ سارے مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں آزادی کے ساتھ رہ سکیں، اس کوشش کو یہاں پر بروئے کار لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں۔ آخری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ مختلف ناموں پر ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہوگی اور ہو رہی ہے، غلط فہمی پیدا کر کے بھی ہماری صفوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس وقت محتاط اور بیدار رہنا ہے کہ ہم کسی بھی نام پر نہ بٹنے پائے، نہ مسلکوں کے نام پر، نہ اداروں کے نام پر۔ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کا ہم حصہ بنیں، اور ایک آخری بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کی، مسلمانوں کی تاریخ کو نہیں سمجھا اور نہیں جانا تو ہم اپنے حقوق سے بھی محروم ہو جائیں گے اور اپنے بارے میں شرمندگی محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو 1000 برس کی تاریخ ہے، آنے والی نسل اس تاریخ سے محروم ہو جائے گی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ قدیم، اینشنٹ بھارت کو پڑھایا جائے گا اور پھر ماڈرن ہسٹری کو پڑھایا جائے گا، اور 1000 برس کی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے جس میں مسلمانوں نے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، جس کا میں نے کچھ اشارہ بھی وقف کے نام پہ کیا،
اس تاریخ سے ہماری آنے والی نسل اسی طرح ناواقف ہو جائے گی جس طرح آج پوری دنیا میں دنیا کی تاریخ جب پڑھائی جاتی ہے تو یونان اور روم کی تاریخ کے بعد 16ویں صدی کی رشد ثانیہ کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی 1000 برس کی علمی، تمدنی اور تہذیبی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی۔ ہمیں اس بات کے لیے چوکنا ہونا ہوگا، ہمارے نصاب سے وہ مضامین نکالے جا رہے ہیں، ہم خود اس تاریخ کو پڑھیں تاکہ ہم واقف ہوں کہ وقت کیا تھا، مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی، اور آئندہ ہماری نسلیں اس تاریخ سے واقف رہ کر اپنے شاندار ماضی پر فخر کر کے اپنے مستقبل کو استوار کر سکیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں وفاق العلماء تلنگانہ کو اور ان تمام منتظمین کو جنہوں نے اس پروگرام کو کیا۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم کو اپنا شعار بنائیں، اتحاد کو اپنا شعار بنائیں، اور ہر موقع سے چاہے وہ مصیبت کا موقع ہو اس سے مواقع پیدا کریں۔ اللہ ہماری اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔